گلشن میں سرو فوج میں مثل نشاں رہے، عالم میں سر بلند رہے ہم جہاں رہے۔ یہ اتفاق ہے، بلکہ حسن اتفاق، کہ میں پاکستان سے 10 سال بڑا ایک شہری ہوں پاکستان کا۔ یہ میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ میں نے اس ملک کے عطا کردہ پروردگار کو بنتے ہوئے دیکھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ مسلمانوں کا اختیار بر صغیر میں سوائے اس کے کچھ نہیں تھا کہ وہ جی رہے تھے، لیکن ہندو اکثریت ان پر حاوی تھی۔ ہمارے اکابر نے ایک خواب دیکھا، اس وقت خواب تھا، وہ 1935 39 تک کا زمانہ جو ہے وہ خواب تھا، ایک 43 تک کا پھر سفر، وہ ایک خواب تھا۔ خواب دیکھا کہ ہم ایک الگ ریاست کی طرف اپنے قافلہ حکمت کو آگے بڑھائیں گے اور اپنی مرضی سے جئیں گے اور اپنی مرضی سے جینا سیکھیں گے، بلکہ نہ صرف جینا سیکھیں گے بلکہ جینا سکھائیں گے بھی۔ 1950 تک پاکستان بننے کے 2-3 سال بعد تک کا زمانہ خوابوں کی تعبیر کا زمانہ تھا، بڑا اچھا زمانہ تھا۔ سب مسلمان بغیر کسی نسل کی تفریق کے، بغیر کسی مسلک کی تمیز کے، بغیر کسی فرقے کے فرق کے اپنی زندگی میں مست تھے۔ کوئی کسی کا دشمن نہیں تھا، دوست ایک دوسرے پہ قربان ہوئے جاتے تھے۔ آٹا کوئی پکاتا تھا، روٹی کوئی کھاتا تھا، پکاتا کوئی تھا، کھلاتا کوئی تھا۔ لاہور کے نولکھا چرچ پہ جو ایمپریس روڈ کے کارنر پر ہے، میں نے وہاں سن 50 میں بٹتی ہوئی، تقسیم ہوتی ہوئی روٹیاں بھی دیکھی تھی۔ غالباً کسی عیسائی کسی کمیٹی نے مسلمانوں کے لیے، مسلمان باورچیوں کے ذریعے انتظام کیا تھا۔ کیا زمانہ تھا، لوگ جان و مال سے ایک دوسرے کے قریب تھے، لیکن وہ خواب کچھ ویسا اپنی تعبیر کی طرف بڑھتا ہوا نظر نہیں آیا۔ اندمال یعنی وہ زخم جو بھر جانے چاہیے، وہ زخم کچھ بھرے نہیں بلکہ بڑھ گئے۔ کچھ ہونا یہ چاہیے تھا کہ محبتیں اور جاگتی، قربتیں اور بڑھتی، نفرتیں کم ہوتی بلکہ مر جاتی۔ ہم کیا، ہم جس جماعت، جس قوم، جس ملک کے فرد ہیں، اس کی سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ ایک ہو جائیں سب لوگ۔ اے کاش یہ خواہش اقبال کی ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر۔ یہ کاشغر چین کا علاقہ ہے اور ایک دنیا آباد ہے مسلمانوں کی۔ نمازیں ان کی ویسے ہی ہیں، کلمہ ان کا وہی ہے، قرآن ان کا وہی ہے، ان کا قبلہ وہی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا
کہ ہم سب ایک ہوتے۔ آج میں خصوصاً اس بات کی خواہش میں ہوں کہ اپنی اس 89 سال کی عمر میں ایک پیغام دے دوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کا وہ تصور ابھاریے، وہ تصور لائیے اور اس تصویر میں رنگ بھریے جس کے خد و خال آپ کے بزرگوں نے بنائے تھے۔ ابھی وہ خد و خال، ویسی آنکھ پاکستان کی بنی نہیں ہے، ویسے چہرے کی چمک پاکستان کی آنی چاہیے، جی چاہتا ہے۔ اور اس کے لیے تعلیم، اتحاد، اتفاق اور باہمی، جسے محبت بھی کہتے ہیں اور اہل دل اسے یگانگت بھی کہتے ہیں، اس کی ضرورت ہے۔ اے کاش ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کا ہاتھوں میں ڈال کر، باہوں کے ساتھ باہیں ملا کر، کندھے کے ساتھ کندھا جوڑ کر اس ملک کی ترقی کے سفر میں آگے بڑھیں۔ خدا ہمارا حامی و ناصر ہو۔